پی ٹی آئی نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو فوری طور پر شفا اسپتال اسلام آباد منتقل کرنے اور طبی معائنہ کرانے کی استدعا۔ توہین عدالت کے مرتکب افراد کو نوٹس جاری کرنے کی بھی اپیل۔ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے علاج کے معاملے پر پی ٹی آئی کو ہی توہین عدالت کا مرتکب قرار دے دیا۔ توہین اسپتال کے باہر مجمع اکٹھا کرنے والوں نے کی۔ عدالتی حکم کے برخلاف سیاسی بیان بازی اور پریس کانفرنسز کی گئیں۔ حکومت نے سپریم کورٹ فیصلے کی تمام ہدایات پوری کیں۔ عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ حکومت عدالتی حکم پر منوعن عمل کرنا چاہتی تھی مگر پی ٹی آئی والے اکٹھے ہو گئے۔ طلال چودھری نے بھی حکومتی موقف واضح کر دیا۔ شرجیل میمن کا ایم کیو ایم پر کراچی کو برباد کرنے کا الزام۔ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال بانی ایم کیو ایم کی ہڑتال کی کال پر جی بھائی کرتے تھے۔ پیپلز پارٹی نے شہر سے خوف کو ختم کیا۔ سندھ کے سینئر وزیر کی میڈیا سے گفتگو۔ نئے صوبوں کی مخالفت وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس سارا پیسہ آ گیا۔ ملک چلانے والوں کو بھی اندازہ ہو گیا اس نظام میں فرشتے بھی لا کر بٹھا دیں تو کارکردگی نہیں دکھائی جا سکتی۔ مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس۔ بنگلہ دیش نے پاکستان، ترکی اور سعودیہ کے مشترکہ دفاعی معاہدے میں شمولیت کا اشارہ دے دیا۔ مشترکہ دفاعی فریم ورک میں شمولیت پر مثبت رویہ رکھنے کا اظہار۔ پاکستان کے ساتھ تجارت اور عوامی روابط بڑھانے پر کام کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیشی مشیر خارجہ کا بیان۔ نیو کراچی کے علاقے بلال کالونی میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ۔ میاں بیوی اور 6 ماہ کی بیٹی زخمی ہو گئی۔ عزیز آباد بلاک 8 میں چور 2 گھروں کا صفایا کر گئے۔ زیورات، غیر ملکی کرنسی اور قیمتی سامان لے اڑے۔ ٹیکسلا کی معروف ٹک ٹاکر شمسو بیبی عرف عائشہ غلامنہ کے اندھے قتل کا معمہ حل۔ پولیس نے باپ اور بھائی کو غیرت کے نام پر قتل کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ مزید 2 شوٹر گرفتار۔ زیر حراست ملزمان کی تعداد 5 ہو گئی۔ پیٹرولیم لیوی میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا کراچی اور لاہور میں دھرنا 8ویں روز میں داخل۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کسی صورت حکومت کا پیچھا نہ چھوڑنے کا اعلان۔ باقر کالیباف کا ہمسایہ ممالک سے خطے میں نئے سیکیورٹی انتظامات اور اقتصادی تعاون کی تشکیل کے لیے پیغامات ملنے کا دعویٰ۔ کہا امریکہ نے اسرائیلی مفادات کی خاطر اور غنڈہ گردی کے ذریعے ہر اتحادی کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا۔ امریکی طیارہ بردار جہاز جارج واشنگٹن مشرق وسطی پہنچ گیا۔ امریکی بحریہ کے مطابق یو ایس ایس جارج واشنگٹن نے ابراہم لنکن طیارہ بردار جہاز کی جگہ لے لی۔ اور ہاکی ورلڈ کپ کلاسیفیکیشن میچ میں پاکستان نے جاپان کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی۔ عالمی ایونٹ میں 16 سال بعد پاکستانی ٹیم کوئی میچ جیتنے میں کامیاب ہوئی۔